بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی بہنوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام تر نعمتوں سے نوازے، آمین۔ اپنے چینل عین الیقین پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بھائی بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور ہمارے لیے مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام بھیجے جو کہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے رہے، اور سب سے آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل شریعت عطا فرمائی اور قرآن کریم عطا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ عطا فرمائی۔ تو بھائی بہنوں، ہم لوگ دنیا میں الجھ کر اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں، اپنے طریقے کو خراب کر رہے ہیں۔ ہم نے جینے کے لیے اپنے راستے چن لیے اور ان راستوں پہ چلتے چلتے ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے دور ہو گئے، اور اب ہم دنیاوی کاموں میں اتنے الجھ گئے ہیں کہ ہم سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی نیکی کے کاموں میں اپنے دل کو نہیں لگاتے۔ تو بھائی بہنوں، 7 چیزیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہ 7 خوش قسمت لوگ ہیں جو ان چیزوں پر عمل کر لیں۔ تو چلیے آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے حسن اخلاق۔ بھائی بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ تو بھائی بہنوں، ہمیں بھی اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اخلاق کیسے ہے۔ ہم اپنے گھر والوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے والدین سے اور گلی محلے کے بزرگوں سے اور دوسرے لوگوں سے کس لہجے میں بات کرتے ہیں۔ اگر ہمارا لہجہ ٹھیک ہے تو پھر تو بہتر ہے، اگر اس میں کچھ خرابی ہے تو ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہیے۔ بڑوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، اور بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ یہی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی تاکید فرمائی، اور ہمیں فالتو باتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو آدمی زیادہ بولتا ہے وہ مشکلوں میں بھی پڑ جاتا ہے۔ تو بھائیو بہنوں، دوسری چیز بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے اچھی صحبت۔ بھائیو بہنوں، حدیث شریف میں ہے کہ جو انسان زندگی میں جس کی تقلید کرے گا، یعنی زندگی میں جس گروہ کی یا جس جماعت کی یا جس شخص کی نقل کرے گا، اس جیسے کپڑے پہنے گا، اپنا حلیہ اس جیسا بنا لے گا، تو قیامت کے دن اس کے ساتھ ہی وہ قیامت میں اس کی جماعت کے ساتھ ہوگا، اس میں حشر کے دن اسی میدان میں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کی وہ نقل کرتا رہا۔ تو بھائی بہنوں، صحبت انسان کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنا دیتی ہے۔ جو نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے والا ہے وہ نیک آدمی ہو جاتا ہے، اور جو برے آدمیوں سے بیٹھتا ہے، بری صحبت میں بیٹھتا ہے، وہ گناہ گار ہو جاتا ہے، اور گناہ کرنے میں اس کو کوئی آر نہیں رہتی۔ تو بھائیو بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نیک لوگوں میں اپنا وقت جو ہے وہ گزاریں، ان کے پاس بیٹھیں، کیونکہ ان کے پاس بیٹھیں گے تو ہمیں نیکی کے کاموں میں ترغیب ملے گی۔ آپ کو تو معلوم ہے
کہ خوشبو کی دکان سے کوئی خوشبو چاہے خریدیں نہ خریدیں مگر ہمارے کپڑوں سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اسی طرح نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے والا نیک بن جاتا ہے۔ تو بھائیو بہنوں، تیسری چیز جو ہے وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، وہ بہترین انسان ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ دوسروں کو نفع پہنچانے والا انسان اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے بھائیو بہنوں، دوسروں کو نفع پہنچاؤ، کسی بھی بہانے دوسروں کے لیے فائدہ سوچو۔ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دوسروں کے لیے بھی دعا مانگو۔ جو دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے اسے اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات خود ہی پوری فرما دیتے ہیں۔ تو بھائیو بہنوں، جو چوتھا عمل ہے وہ ہے رحم دلی۔ رحم دل انسان بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار کرنا اور ان پر رحم کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ تمام انسان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔ ہر انسان سے پیار کرو، عزت کرو اور اچھا سوچو۔ بھائیو بہنوں، پانچویں چیز جو ہے وہ یہ ہے غرور اور تکبر۔ بھائیو بہنوں، یہ بڑی بری بیماری ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اگر کسی کے پاس زیادہ دولت آ جائے، حسن آ جائے، جائیداد آ جائے، حتیٰ کہ کوئی بھی دنیاوی چیز آ جائے تو اسے چاہیے کہ غرور اور تکبر سے پرہیز کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ سب چیزیں اسے عطا کی ہیں، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں۔ غرور کرنے والا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ واپس بھی لے سکتا ہے۔ بھائیو بہنوں، غرور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو جچتا ہے۔ ہم تو عاجز بندے ہیں، ہمیں چاہیے کہ عاجزی میں اپنی زندگی گزاریں اور اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری میں ہی ہماری نجات ہے۔ بھائیو بہنوں، جو چھٹی چیز ہے وہ استغفار ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کرو۔ معافی مانگنے والا انسان اللہ کو بہت پسند ہے۔ چپکے اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے دکھ درد شیئر کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی کے واسطگار رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان تو اگر اتنے گناہ کر لے، اے انسان کہ تو اگر اتنے گناہ کر لے کہ گناہ اکٹھے ہوتے ہوتے آسمان تک پہنچ جائیں تو تم مجھ سے معافی مانگو گے تو میں تمہیں معاف فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ بھائیو بہنوں، اللہ تعالیٰ بڑا کریم اور 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ بھائیو بہنوں، ساتویں چیز یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ بھائیو بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ تم جتنا زیادہ شکر کرو گے تمہیں اتنا ہی زیادہ نوازتا جاؤں گا۔ بھائیو بہنوں، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھو بلکہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اپنے حال پر شکر ادا کرو تاکہ اور زیادہ تمہیں اللہ تعالیٰ اور زیادہ تمہیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ بھائیو بہنوں، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں عطا اللہ نے فرمائی ہے ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ جیسے جیسے ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ ان میں اضافہ فرماتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو بھائی بہنوں، یہ 7 چیزیں آپ کو بتا دی ہیں۔
جو ہمارے معاشرے میں ہمارے روز مرہ کے کاموں میں ہمیں درپیش ہیں، اگر ان چیزوں پر ہم عمل کر لیں تو ہم خوش قسمت ترین لوگ بن جائیں گے۔ بھائیو بہنوں، آپ بھی ذرا میری اس ویڈیو کو سنیے گا کہ میں نے 7 چیزوں کی نشاندہی کی ہے، کیا واقعی یہی چیزیں ہمارے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ٹھیک ہیں اور ہمارے کردار کو اعلیٰ سے اعلیٰ کرنے والی ہیں؟ تو بھائیو بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ میری یہ ویڈیو اپنے دوستوں، عزیز و اقربا کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ یہ معلوماتی ویڈیو، یہ نیکی کی باتیں اور لوگوں تک بھی پہنچ جائیں اور کئی لوگ ان پر عمل کر کے اپنی کامیاب زندگی گزاریں۔ تو بھائیو بہنوں، آخر پر آپ سے دعا ہے کہ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنے اور اپنے اہل خاندان کا خیال رکھیے گا۔ تو بھائی بہنوں، اگلی ویڈیو ریکارڈ کرنے تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔